بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان ومن دعا بدعوتهم ومن سن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتا ہوں مسرت کا پیام. بہار آئی چمن میں آج گنچے مسکراتے ہیں، بہار آئی چمن میں آج گنچے مسکراتے ہیں، بانداز حسیں یہ مجلس عرفاں سجاتے ہیں. فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے، میری بزم خوشی میں جب آپ تشریف لائیں گے. معزز مکرم مدرسہ کے ناظم اعلیٰ اور صدر مدرس اور تمام اساتذہ کرام اور تمام طلبہ عزیز اور طالبات اور سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین محفل اور پس پردہ بیٹھے ہوئی اسلام کی مقدس خاتون، آج کا یہ ہمارا عظیم الشان اجلاس آپ حضرات کے درمیان، آپ حضرات کے روبرو منعقد ہوا چاہتا ہے. اور یہ پروگرام مدرسہ امدادیہ، مدرسہ اسلامیہ امداد العلوم کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے. حاضرین محفل، مدارس اسلامیہ جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، مکاتب اسلامیہ جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، مدارس اسلامیہ اور مکاتب اسلامیہ کا اس روئے زمین پر وجود ایمان اور اسلام کی بقا اور تحفظ کا سامان ہے. اگر یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب اسلامیہ اور دینی مراکز
جہاں سے دین کا کام ہو رہا ہے، اگر مدارس اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ اس روئے زمین سے ختم کر دیا جائے، ان مدارس کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، تو اس دنیا کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا۔ ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں اور ہمارے چہرے پر جو داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، ان مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ مدارس اسلامیہ نے اسلام کے تحفظ کا سامان فراہم کیا، مکاتب اسلامیہ نے اسلام کے تحفظ کا سامان فراہم کیا۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، آج اس ملک کے اندر ایمان اور اسلام کی شعاع نظر نہ آتی۔ مدارس اسلامیہ ہی نے اسلام کو باقی رکھا ہے، مدارس اسلامیہ ہی نے ایمان کی تحفظ کا سامان فراہم کر رکھا ہے۔ ہم نے مدارس اسلامیہ اور مکاتب اسلامیہ کو بالکل حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جب اس ملک ہندوستان کے اندر انگریز آیا اور اس ملک ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کیا، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا، علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے لگا، اور اس ملک میں جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے آرزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں بے شمار محاذ پر بے شمار قربانیاں ہمارے اکابر اور اسلاف نے دیں۔ انہی قربانیوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی قربانی دیوبند کی سرزمین پر ازہر ہند، ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ اور دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آتا ہے۔ یہ ہمارے مدارس اسلامیہ کی نسبت انہی سے جا کر کے ملتی ہے، دارالعلوم دیوبند سے، اور دارالعلوم دیوبند کی نسبت صفہ سے جا کر کے ملتی ہے، جو مسجد نبوی کے سامنے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک چبوترا بنایا تھا، جس پر صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، احادیث کی تشریح کی جاتی تھی، اور قرآن سے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا جاتا تھا۔ یہ کون کر رہا تھا؟ یہ مدارس اسلامیہ۔ تو آج کے ہمارے مدارس اسلامیہ کی نسبت صفہ سے جا کر کے ملتی ہے، مسجد نبوی کے سامنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے بنایا تھا اور تیار کیا تھا۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے۔ آپ کا یہ مدرسہ جس کے ذمہ دار جو محنتوں اور کوششوں کے ساتھ آپ کا یہ مدرسہ اسلامیہ امداد العلوم ترقی کی منزل پر، ترقی کی راہوں پر چل رہا ہے، جس کے ناظم ہیں حضرت مولانا محمد عاقب نیاز صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بے پناہ محنتوں، کوششوں اور قربانیوں سے آپ کا یہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ مدرسہ یوں ہی ترقی کرتا رہے، اس میں پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں، اس میں سیکھنے والے مسائل سیکھتے رہیں، اس میں دعاؤں کو یاد کرتے رہیں، جو ہمارے لیے مستقبل کے تابناک اور درخشندہ سپاہی بننے والے ہیں۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ کو ختم کر دیا جائے گا، اگر مدارس اسلامیہ کو وجود نہیں رہے گا، تو آپ کے والد کا، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اگر یہ مولوی نہ رہے، اگر یہ حافظ نہ رہے، اگر یہ دعاؤں کو یاد کرنے والے نہ رہے، تو یہ مدارس اسلامیہ جو اس ملک ہندوستان میں اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں اس کا وجود ہے، ان سے فضلہ کو تیار کیا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ سے ان فضلہ کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں،
آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، اور آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو تو آپ کے بچے کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ اسکول میں تعلیم یافتہ نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے، یہ مدرسے کا طالب علم کر سکتا ہے، مدرسے سے پڑھا ہوا ایک عالم دین کر سکتا ہے، مدرسے سے سیکھا ہوا ایک حافظ قرآن اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اگر یہ حافظ قرآن نہ رہے، عالم دین نہ رہے، جنازہ کون پڑھائے گا، اذان کون دے گا، اور ہمارے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے جانور کی نیتوں کو کون پہنچائے گا؟ یہ اکابر ہے، اور اسی طریقے سے یہ عالی علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں۔ اس لیے میں سبھی حضرات سے درخواست کر رہا ہوں، آپ مدرسے کے ذمہ دار سے اور مدرسے والوں سے، مدرسے کے صدر مدرس سے کندھے سے کندھا ملا کر چلیے اور مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے، چاہے جس اعتبار سے بھی آپ کو محنت کرنا پڑے، چاہے مالی اعتبار سے، چاہے جسمانی اعتبار سے، چاہے تعلیمی اعتبار سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے آپ کو محنت کرنا پڑے، آپ کو قربانی دینا پڑے، آپ مدرسے کو آگے بڑھانے میں، مدرسے کو ترقی کی راہوں پر لے جانے میں آپ دریغ نہ کیجئے گا، آپ میدان عمل میں کود جائیے گا، تب یہ جا کر کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے، ہماری نسلیں پڑھیں گی، تو ہمیں دنیا سے چلے جانے کے بعد جب ہم اس تاریک گھر کے اندر، اس اندھیری کوٹھری میں، اس قبر کی تنہائی میں جب سو رہے ہوں گے، تو یہ ہمارا مدرسہ، یہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے جب قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہی ہے صدقہ جاریہ۔ اس لیے صدقہ جاریہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے مدارس کی ہر طریقے سے آپ کے مدرسے جو یہاں پر موجود ہیں ہر طریقے سے ان کی خدمت کیجئے، اور یہ مدارس اسلامیہ اسلام کی روح ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کیجئے، ان کی نگرانی کیجئے، اور ان میں اپنے اپنے بچوں کو بھی بھیجئے پڑھنے کے لیے، تاکہ انہیں بھی دعائیں یاد ہو جائے۔ نماز جنازہ میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، نماز میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، چھوٹی بچی کا انتقال ہو گیا کون سی دعا پڑھی جائے گی، بڑی بچی کا انتقال ہو گیا کون سی دعا پڑھی جائے گی، اسی کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں معصوم بچے بھی شامل ہیں اور دوسرے بچیاں بھی شامل ہیں، جو مختلف نوع پروگرام پیش کریں گے آپ حضرات کے سامنے۔ آپ حضرات جس طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بالکل آخر تک بیٹھنے کی کوشش کیجئے، یہی جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوگی، جلسے کو کامیاب کرنے کی علامت ہوگی۔ اگر آپ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کرسیاں خالی ہو جائیں گی، کون سنے گا؟ یہ معصوم اور ننھے ننھے بچے جنہوں نے تیاری کی، جنہوں نے محنتیں کی، ناظم صاحب نے محنت کرائی، مدرسے کے تمام اساتذہ نے محنت کرائی، اور محنت کرا کے اور کوشش کر کے اور قربانی دے کر کے ان معصوم بچوں کو تیار کیا ہے، جو اپنے سال بھر کی محنتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا بچہ مدرسہ اسلامیہ امداد العلوم میں جا کر کے کیا کرتا ہے، آیا وہ پڑھ رہا ہے یا وہ کھیل رہا ہے۔ یہ مدرسہ اسلامیہ امداد العلوم، اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجئے، وہ بھی آئیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کریم کو سیکھیں